السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑے بڑے فیصلے آ گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اناؤنس ہو گئے ہیں فیصلے، تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی احسان فراموشی، یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، احسان فراموشی، اس کے اوپر بھی میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک بڑی عام شخصیت کے حوالے سے وہی پرانا فارمولا جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنانا شروع کر دیا ہے، جو انہوں نے پہلے سابق آرمی چیف، سابق ڈی جی آئی ایس آئی ان کے بارے میں اپنایا تھا۔ آخر معاملہ کیا ہے، ساری تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب اٹ۔ 7,38,000 اب ہمارے سبسکرائبرز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اینڈ وی آر انچنگ ٹوورڈز آر 8 لاکھ ٹارگٹ۔ تو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ڈو سبسکرائب اٹ اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ ضرور پریس کیجیے گا۔ تو اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، بڑی اہم انفارمیشن اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے بات، امریکی ڈالر کی جناب سلائیڈ جو ہے وہ آج بھی جاری رہی۔ انٹر بینک کے اندر ڈالر تقریباً 2 روپے سستا ہو گیا، 303 روپے کے اوپر آ گیا ہے، اور کل جو ہے وہ ڈالر 305 روپے کے آس پاس تھا، اب جو ہے اس کے اندر 2 روپے کی مزید کمی ہو گئی ہے، اور اوپن مارکیٹ کے اندر بھی جو ہے وہ تقریباً یہ 304 روپے کے آس پاس اب ڈالر آ چکا ہے۔ لیکن میری جو اطلاعات ہیں، جو میرے پاس خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایکچولی اس وقت اوپن مارکیٹ کے اندر نہ بیچنے والے آ رہے ہیں نہ خریدنے والے آ رہے ہیں، دونوں ہی نہیں آ رہے، کیونکہ خریدنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ ڈالر مزید نیچے جائے گا، بیچنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ ابھی ٹیمپرری ہے، اس نے دوبارہ اوپر شوٹ کر جانا ہے۔ تو بڑی انسرٹنٹی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جناب پیٹرول کے حوالے سے ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 10 روپے اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن اٹس اسٹل ٹو ارلی، ابھی ایک ہفتہ تقریباً پڑا ہے، 15 کے آس پاس جا کے جو ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ ہونی ہے۔ لیکن ایکسپریس اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 70 پیسے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے گا، پہلے ہی پچھلی 2 دفعہ جو ہے وہ اچھی خاصی پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، اور 300 کا ہنسا وہاں پہ بھی جو ہے وہ عبور ہو چکا ہے۔ تو اللہ کرے کہ جس طرح ڈالر کی سلائیڈ جاری ہے، کسی طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں، تاکہ یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے یہ کسی طرح رک سکے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جنگ سے ایک رپورٹ ہے جی، پنجاب حکومت نے چینی اسکینڈل میں ملوث 13 ڈیلرز کے نام FIA کو دے دیے ہیں، اور محکمہ خوراک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی اسکینڈل میں ملوث ڈیلرز روپوش ہیں، انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، اور FIA نے چینی کے ڈیلرز کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور چینی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے وہ اب جاری ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے 3-4 دن میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ اب ڈنڈا جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ ڈنڈے کے ذریعے جو ہے وہ سارا کچھ ہوگا۔ میں دوبارہ ایک دفعہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ریپیٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ سارا کچھ ڈنڈے کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ ڈنڈے کے ذریعے مومنٹریلی تو آپ کو شاید ریلیف مل سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنے سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا، اور وہ سسٹم آٹو کے اوپر چلے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ ہی جو ہے وہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں تو اس سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں، آپ کو اپنے سسٹم کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے اس کریک ڈاؤن کے بعد البتہ چینی کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ کوئٹہ میں فی کلو چینی کی قیمت میں 20 روپے کی کمی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ابھی بھی 1 کلو چینی 200 روپے میں جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے، اور جبکہ بعض علاقوں میں چینی 205 سے 210 روپے کے درمیان فروخت ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز چینی کی فی کلو قیمت 225 سے کم ہو کر 220 ہوئی تھی، اور مزید جو ہے وہ اس کے اندر کمی دیکھی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جناب، کل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ عدالت کے لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو بلا سود 36 کروڑ روپے کے قرضے کی منظوری کا فیصلہ جو ہے اب وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے۔ جن ججوں کے حوالے سے اب وہ فیصلہ ہے مجھے نہیں پتا، جو مطلب جنہوں نے لون لینے ہیں، پتہ نہیں وہ اس کیس کو اب سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ اس میں یہ درخواست جو ہے وہ ایک شہری مشکور حسین کی جانب سے دائر کی گئی، اور اس میں چیف سیکرٹری فائنانس سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے، اور اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ججز کو بلا سود قرض فراہم کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پٹیشن کا اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ قانونی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دے دیں۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کی۔ یہ وہی جج صاحب ہیں جن کے پاس عمران خان صاحب کا جو ہے وہ سائفر کا کیس بھی چل رہا تھا، اور وہ اپنی اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے چھٹیوں کے اوپر چلے گئے تھے، تو اب ان کی بھی واپسی ہو گئی ہے، اور واپس آتے ساتھ ہی انہوں نے پرویز الہی صاحب کا کیس جو ہے وہ سنا ہے۔ تو پروسیکیوٹر راجہ پرویز نے پرویز الہی کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی ڈیمانڈ کی۔ جو پرویز الہی صاحب کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ اس سے قبل پرویز الہی کا 2 روز کا جسمانی ریمانڈ ڈیوٹی جج نے دیا تھا۔ جج صاحب نے کہا کہ جی پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی دستاویزات جمع کروا دیں۔ اس پہ پرویز الہی صاحب کے وکیل نے کہا کہ پرویز الہی کا نام جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں 2 روز قبل نامزد ہوا،
پرویز الہی کے خلاف متعدد سیاسی کیسز بنائے گئے، انہیں لاہور سے اغوا کر کے اسلام آباد لایا گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے وکیل نے کہا کہ پرویز الہی اپریل 2023 میں پی ٹی آئی کا حصہ بنے تھے اور اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس کا مقدمہ مارچ میں درج ہوا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کہہ رہی ہے کہ جی وہ بیسکلی بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں تو وہ اس قسم کے توڑ پھوڑ کے اندر وہ ملوث کس طرح ہو سکتے ہیں، جبکہ ایکچولی اس کا ایک دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب کی وہ روح جو ہے، جسم جو ہے، وہ آلریڈی پی ٹی آئی میں جا چکا ہوا تھا۔ تب تک جو ہے وہ اچھا خاصا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ انوالوڈ ہو چکے ہوئے تھے، اتحاد میں آ چکے ہوئے تھے، ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جا چکا ہوا تھا۔ تو خیر یہ اور بات ہے، لیکن ٹیکنیکل پوائنٹ تو یہ ہے، یہ ویلڈ پوائنٹ تو ہے کہ ایکچولی انہوں نے بعد میں پی ٹی آئی کے اندر شمولیت اختیار کی تھی اس واقعے کے بعد۔ تو اس موقع پہ جوڈیشل کمپلیکس انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ نے کہا کہ پرویز الہی کے خلاف سیاسی کیس بنایا گیا ہے، ڈسچارج کیا جائے۔ پرویز الہی کو ڈسچارج کرنے کے بجائے انہیں گجرانوالہ میں درج مقدمے میں بھی نامزد کر دیا گیا۔ گجرانوالہ کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے بھی کہا ہے کہ کیس کچھ نہیں، پرویز الہی کو ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ پرویز الہی کے وکیل بابر اعوان نے استدعا کی کہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل پر بھیجنے کا بھی تحریر کر دیں۔ جج صاحب نے پرویز الہی کے 10 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ بابر اعوان نے جج صاحب سے کہا کہ جی آپ ہر کیس میں بے لوث دکھائی دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی وکلا کی جانب سے پرویز الہی سے جیل میں فیملی کی ملاقات اور کھانے کی درخواست دائر کی گئی، جس پہ جج صاحب نے کہا کہ پرویز الہی کی فیملی سے ملاقات کروائیں اور پرویز الہی سامنے آئیں۔ پرویز الہی نے جج صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا بہت مہربانی، بہت شکریہ، پنجاب کی کوئی جیل نہیں رہ گئی جہاں مجھے بھیجنا ہو، مجھے دل میں سٹنٹ بھی لگے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب میرا رشتہ دار ہے لیکن میرے سخت خلاف ہے۔ اس پہ جج صاحب نے کہا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی ڈرو۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا جج صاحب، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی ڈرو، اسی کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ اس کے اندر کتنا احسان فراموشی کا مواد جو ہے وہ پایا جاتا ہے، میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پرویز الہی کی درخواست سے ضمانت بھی دائر کی گئی، جس پہ عدالت نے فریقین کو 11 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے جوڈیشل ریمانڈ دیے جانے کے بعد پولیس پرویز الہی کو لینے کمرہ عدالت میں پہنچی تو پولیس اور سابق وزیر اعلیٰ کے درمیان ایک گفتگو ہوئی۔ پولیس افسر نے پرویز الہی سے کہا کہ چوئی صاحب آئیں چلیں۔ پرویز الہی صاحب نے جواب دیا جوڈیشل ریمانڈ کا آرڈر ملے گا تو چلوں گا، اب میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، عدالت نے اڈیالہ جیل بھیجا ہے، آپ پہلے والے کام نہ کریں، اب اڈیالہ جیل کے لیے گاڑی کون دے گا؟ پولیس نے پرویز الہی سے کہا کہ جس بختر بند میں آئے ہیں اس میں اے سی لگا ہوا ہے۔ پولیس افسر کے بتانے پر پرویز الہی نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ اب میں بختر بند گاڑی میں نہیں جاؤں گا۔ پرویز الہی نے پولیس افسر سے مکالمہ کیا کہ اپنے مورر سے تو بات کراؤ، میرے سامان کا کیا ہوگا؟ پولیس افسر نے جواب دیا سر آپ کا سامان گاڑی میں ساتھ لائے ہیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کیس کے حوالے سے جو ہے وہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، جو پچھلی گورنمنٹ تھی، ان کی جانب سے عدالتی بینچ پہ جو اعتراضات کیے گئے تھے ان کے حوالے سے وہ اعتراضات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے جو ہے وہ بیسکلی چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال کی خوش دامن، خواجہ طارق رحیم صاحب کی اہلیہ، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے جسٹس مظاہر علی نقوی، عابد زبیری اور پرویز الہی کی مبینہ آڈیو لیکس پر حکومت نے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا۔ حکومت نے 9 مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا۔ اس میں اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی شامل تھے، تاہم عابد زبیری صاحب نے جو ہے اس کمیشن کو چیلنج کر دیا تھا۔ اس پہ عدالت نے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں چیف جسٹس کی ساس کی بھی مبینہ آڈیو شامل تھی، اس کے باوجود چیف جسٹس نے جو بینچ بنایا اس میں خود بھی شامل ہو گئے، اس میں بھی خود شامل ہو گئے۔ تو اس بینچ میں چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن اظہر اور جسٹس شاہد وحید جو ہے وہ شامل تھے۔ دو سماعتیں ہوئیں اس کیس کی اور اس کے بعد اس آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ تاہم سابقہ حکومت نے مفادات کے ٹکراؤ پر 3 ججز کی بینچ سے علیحدگی کے لیے متفرق درخواست دائر کی تھی۔ حکومت کی جانب سے بینچ میں شامل جن 3 ججوں پر اعتراض اٹھایا گیا تھا اس میں چیف جسٹس، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر جو ہے وہ شامل تھے۔ عدالت نے حکومت کی جانب سے بینچ پر اعتراض کی درخواست پر سماعت کے بعد 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو اب 3 ماہ کے بعد جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے جو ہے وہ سنا دیا گیا۔ اس درخواست کو جو حکومت کی جانب سے آئی تھی اور جو عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا اسے خارج کر دیا گیا، اور بلکہ ان اعتراضات کو عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ جو ہے وہ قرار دیا گیا
کہ جی عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے. جسٹس اعجاز احسن نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ججز پر اعتراض عدالت پر حملے کے مترادف ہے. 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر ایک جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہے اس فیصلے کے اندر جو چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے تشکیل دیا ہے, اس میں ایک تو اسلامک ٹچ کا بھی استعمال کیا گیا اس فیصلے کے اندر. اس میں لکھا ہوا ہے the Holy Quran makes it explicit that believers are expected to uphold the scales of justice even such a course of action goes against their own interest or that of their parents or relatives. This is because of the high duty to be impartial and to remain uninfluenced by any interest whilst dispensing justice that is owed by a Muslim to the Almighty. Therefore, there is no rule of Islamic law requiring a judge to refrain from administrating justice in matters in which his personal interest or that of his relatives is involved. تو اس کا یہ استعمال کیا گیا کہ جی اسلام کے اندر جو ہے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جب آپ ایک قاضی کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں, جج کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں, تو آپ اپنے لوگوں کے کیسز جو ہے وہ نہیں سن سکتے. اس قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن میرا ایک سوال صرف یہ ہے کہ اگر بعد میں اگر آپ یہ فیصلہ دے رہے ہوں جو آپ سے ہی ریلیٹڈ کسی ریلیٹیو کا ہو, جس اس صورت میں چیف جسٹس کی ساس کے حوالے سے تھا, اب ایک قسم کا ٹیکنیکلی آپ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ اناؤنس کیا نا, کیونکہ آپ پہ اعتراض کیا گیا, آپ نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ نے اس کو رد کر دیا. اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہی کہیں گے کہ جی بیسکلی آپ نے اپنی ساس کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی ہے. سمپل الزامات جو ہے وہ آپ کے اوپر یہ لگیں گے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے کسی ریلیٹیو کا کیس چل رہا ہو یا آپ کے بلڈ ریلیشن کا بھی کوئی کیس چل رہا ہو تو اس کو آپ خود سنیں. بہتر ہے کہ وہ کسی اور بینچ کی جانب جو ہے وہ چلے جانا چاہیے. لیکن چیف جسٹس نے اس کے اوپر بھی جو ہے بات کی. اور دوسری بات یہ کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ جو کہا ہے کہ ججز پر اعتراض عدالت پر حملے کے مترادف ہے, تو میرے بھائی وہ جو نیچے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مٹی رول کے رکھ دی ہے, انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پوری کیمپین چلائی ہے, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا. وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کسی کا مطلب ستیلا ہے, یا وہ نیچے جو جج ہمایوں دلاور کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جج ہمایوں دلاور کو اپنی ٹرانسفر کروانی پڑ گئی اور اس کے اگینسٹ جو احتجاج وغیرہ ہوا ہے وہ ججز کے اوپر, وہ تو ایکچوئل حملہ ہے. یہ تو پھر بھی آپ نے ایک پرچی جمع کرائی اور اس پہ کہا کہ جی ہمیں اعتراض ہے, ہمیں لگتا ہے کہ بینچ چینج ہونا چاہیے. وہ تو اس حد تک تھا نا, جو کچھ بھی ہوا ہے وہ عدالتی معاملات کے اندر ہوا ہے, قانونی معاملات کے اندر ہوا ہے. وہاں پہ تو کھلے عام اب کام شروع ہو گیا نا. پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ ٹویٹس کی گئیں, اور ان کے وہ جو ادھر یو کے اندر ڈائریکٹلی ان کے خلاف احتجاج کیا گیا یونیورسٹی کے باہر, اور اس کے بعد ان کو جان کی دھمکیاں تک دی گئیں جس کی وجہ سے ان کو ٹرانسفر کروانی پڑ گئی. اس کو حملہ کہنا یا نہیں کہنا, یا وہ حملے سے جو ہے وہ بری الذمہ ہے, اسے حملہ نہیں قرار دیا جا سکتا. خیر ایک یہ معاملہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے اس کے مطابق القادر ٹرسٹ کی رجسٹریشن کے معاملے پر عمران خان اور بشرا بی بی درخواست پر سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ سماعت کی. عدالت نے فریقین کو جواب جمع کرانے کے لیے 18 ستمبر تک کا وقت دیا. وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ اپریل 2024 میں ٹرسٹ کی اثر نو رجسٹریشن کے لیے درخواست دی. قانون کے مطابق 90 دن میں رجسٹریشن کے حوالے سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے. 90 دن کا عرصہ گزر جانے کے باوجود رجسٹریشن پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. عدالت نے ریمارکس یہ کہ فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر رہے ہیں, دوسری طرف کا موقف آ جائے تو پھر دیکھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ سماعت جو ہے وہ 18 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اب میں ذرا وہ احسان فراموشی کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے احسان فراموشی ذرا اس کے اوپر کچھ بات کرنا چاہوں گا. شہباز گل صاحب ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور یہ ٹویٹ جو ہے یہ 7 ستمبر کا کل کا یہ بیسیکلی یہ ٹویٹ ہے, اور انہوں نے لکھا کہ جی بندیال صاحب آپ نے مایوس کیا ہے. مطلب یہ موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں آپ نے مایوس کیا ہے. اچھا یہ کوئی پہلا ان کا بیان نہیں ہے, اور ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز گل صاحب کوئی خالی یوٹیوبر نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ابھی بھی رہنما ہیں, مطلب ایک ایکٹیو رہنما ہیں. 7 ستمبر کل انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. اس سے پہلے 1 ستمبر کو بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بھاجی سانو یہ والی عدالتیں پسند نہیں ہیں, اسی انٹرنیشنل عدالت جان لگے ہیں, ہمیں وہ والی زیادہ پسند ہے, جو اس کے اوپر بھی پھر یو ٹرن لے لیا گیا. اس پہ بھی انہوں نے لکھا تھا جسٹس بندیال صاحب اور ان کی عدالتوں سے مایوسی کے بعد اب کپتان کا مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں لڑا جائے گا. انٹرنیشنل وکلا کو انگیج کیا گیا ہے. بعد میں اس کو بھی ڈینائی کر دیا گیا کہ نہیں, ان کے اپنے وکلا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نہیں جی ہم ایسا نہیں کر رہے. سو ان دو ٹویٹ سے پتہ لگتا ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں یا تحریک انصاف, ظاہری بات ہے ان کے رہنما ہیں, تو تحریک انصاف بھی موجودہ چیف جسٹس سے مایوس ہو گئی ہے. اچھا 1 منٹ کے لیے چند فیکٹس اینڈ فگرز ذہن میں رکھیے گا کہ 8 دن رہ گئے ہیں, 8 دن رہ گئے ہیں چیف جسٹس کے جانے میں.
اس میں سے آپ کل ہفتہ ہے، پرسوں اتوار ہے، 2 دن یہ نکال دیجئے 8 میں سے، باقی پیچھے رہ گئے 6. آخری ورکنگ ڈے تو آپ ویسے ہی نکال دیجئے نا، پیچھے رہ جائیں گے 5. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ 5 دن رہ گئے ہیں. تو 5 دن پہلے جو چیف جسٹس اب جانے لگا ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیغام پہنچا کہ جناب آپ نے ہمیں بڑا مایوس کیا. ٹھیک ہے، مایوس بندہ کس سے ہوتا ہے؟ جڑا فیل ہو جائے. آبویسلی جب ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے کسی امتحان کے اندر تو پھر آپ اسی سے مایوس ہوتے ہیں نا، اور کس سے مایوس ہونا ہے آپ نے؟ تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے امتحان میں فیل ہو گئے ہیں. اچھا، اب لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، ذرا آگے بھی چلیے گا. یہ شہباز گل صاحب کا یہ 12 اپریل کا ایک ٹویٹ ہے، یہ اسکرین کے اوپر. اس پہ فرماتے ہیں، خدا خدا کر کے سپریم کورٹ کی تقریم اور بقا کے لیے جسٹس بندیال صاحب کھڑے ہو گئے ہیں. انشاءاللہ پاکستانی عوام اپنی اپنی حیثیت اوقات میں ڈٹ کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ ابھی اپریل کی بات ہے، یہ صرف اپریل کی. اور اس کے بعد اس سے چند دن پہلے اور 4 اپریل کو، اسی سال 4 اپریل کو لکھتے ہیں، چیف جسٹس بندیال صاحب کے دور میں ہم پر شدید ظلم اور تشدد ہوئے، لیکن اس سب کے باوجود ایک جج کے طور پر ہمیشہ ہم نے احترام کیا. آج بندیال صاحب نے قانون اور انصاف کا فیصلہ کر کے ہمارے زخموں پر مرہم رکھا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو اپریل کے مہینے تک یہ شکر گزار تھے، اور ستمبر میں آ کے یہ ان سے مایوس ہو گئے. کیوں مایوس ہو گئے؟ 2 ریزنز ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے 5 دن رہ گئے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا 5-6 دن رہ گئے ہیں اب، اور جانے والے ہیں آبویسلی. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح ہم چاہ رہے ہیں نا فیصلے آئیں، اس طرح نہیں آ رہے. یعنی جتنی کو ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے تھی نا، وہ ہمیں نہیں ملی. اچھا، انہوں نے اگر آپ اٹھا کے ان کا پورا ایک بایو ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں بندیال صاحب کو، تو بندیال صاحب کے اوپر سب سے زیادہ جو تنقید ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون نے کی ہے. مطلب ان کے اوپر بینچ فکسنگ کے الزامات لگائے گئے نون لیگ کی جانب سے. ان کے جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا 63A کا، اس حوالے سے الزام لگا کہ بندیال صاحب نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس پورے قانون سازی کا. اس کے علاوہ اور دیگر ایسے کئی مطلب یہاں تک کہا گیا کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سیکنڈ سینئر موسٹ جج تھے، ان کو ڈیلیبریٹلی باہر رکھا جاتا تھا، اور ان کی انبن ایک کلیئر کٹ، مطلب بندیال صاحب کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ تقسیم کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، اپنا دھڑا لے کے وہ چلتے رہے. یہ اس حد تک وہ گئے، اور اس کے اندر کلیئر کٹ مطلب آڈیوز کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، ان کی ساس کی مبینہ آڈیو میں بھی سنائی دے رہا ہے کہ عمران خان کے لیے پیار محبت جو ہے وہ کس حد تک جاگا ہوا ہے. تو اتنا کرٹیسزم انہوں نے فیس کیا ہے. اب رہ گئے ہیں 5-6 دن. اب 5-6 دن کے بعد مطلب ابھی تک تو صرف مایوس کیا ہے نا، ابھی تک تو کہانی صرف یہ ہے. جو لگ یہ رہا ہے، آئی ہوپ میں یہ نہ ہو ایسا کہ 5-6 دن کے بعد جو مٹی پلیت سیشن ہے نا، وہ بندیال صاحب کا بھی شروع ہو جائے گا. مٹی پلیت سیشن جو ہے وہ بندیال صاحب کا بھی شروع ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ ایک ہسٹری ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہسٹری کیا ہے. جنرل باجوہ 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہوئے تھے. جنرل باجوہ 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہوئے تھے. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے 55 جلسے کیے. 55 جلسوں کے اندر صرف میر جعفر میر صادق میر جعفر میر صادق میر جعفر میر صادق کھیلتے رہے. اگر آپ میرے ویلاگس کو ریگولرلی دیکھتے ہیں تو میں نے نومبر کے آغاز میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ 29 نومبر گزرنے دیں، آپ دیکھیے گا یہ جنرل باجوہ کا حال کیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد جیسے ہی 29 نومبر یوں کر کے سٹک انہوں نے پکڑائی ہے موجودہ آرمی چیف کو، اور پھر ڈائریکٹ فائر جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوئے ہیں جنرل باجوہ پہ. اچھا، صرف یہ نہیں ہے، آپ کو ادھر بھی یاد ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل باجوہ نے جتنا سپورٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کو، جتنا آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کیا، مطلب ان کو یہ تو عمران خان صاحب خود بھی مانتے ہیں کہ مجھے بندے لا کے دینا، میرے بجٹ نہیں اپروو ہوتا تھا، مجھے بندے اکٹھے کر کے دینا. اور اس کے میں اگر وہ چلا جاؤں نا تو شاید اگلا 1 گھنٹہ لگ جائے گا کہ جنرل باجوہ کے پاکستان تحریک انصاف پہ کتنے احسانات ہیں. لیکن پھر بھی جیسے ہی 29 کراس ہوئی ہے، جنرل باجوہ کی بھی مٹی پلیت سیشن شروع. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جنرل فیض کے بھی کتنے احسانات ہیں، یہ سب کے سامنے ہیں. مطلب وہ اتنا پیار تھا کہ جنرل فیض کو جو ہے وہ آپ DGISI کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے، ان کی خاطر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات خراب کر دیے. لیکن عمران خان صاحب نے ابھی پچھلے چند مہینوں میں انہوں نے کہا جی جنرل فیض نے بھی جو ہے نا میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے، انہوں نے بھی میرا دل توڑ دیا. تو جنرل فیض کا بھی مٹی پلیت سیشن شروع. ٹھیک ہے. اچھا، صرف کہانی یہاں نہیں ہوتی، میں ذرا چند اور نام بھی آپ کے ساتھ لینا چاہوں گا، اور یہ لیسن ہے آنے والے لوگوں کے لیے. جاوید ہاشمی PTI کے سابق صدر، مٹی پلیت سیشن. فوزیہ قصوری، اس عورت نے اپنی زندگی دے دی، ٹھیک ہے، اپنی جوانی دے دی، سب کچھ دے دیا،
اس پارٹی کی خاطر، اس شخص کی خاطر اس کی بھی مٹی پلیت سیشن شروع۔ اکبر ایس بابر فاؤنڈنگ ممبر، صرف اس بات پہ اختلاف ہوا کہ بھائی یہ فنڈز جا کدھر رہے ہیں، اور فورن فنڈنگ کا کیس اس نے کھلوا دیا، مٹی پلیت سیشن۔ اسد عمر آپ کے سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں، اور کچھ نہیں تو اس بات کا لحاظ کر لیتے کہ یار اس بندے نے کتنا ساتھ دیا ہے، ہمارا ہی سیکرٹری جنرل ہے۔ غلطی صرف ان سے یہ ایک ہو گئی کہ کاشف عباسی کے ساتھ انٹرویو میں بیٹھ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں عمران خان صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، میرا اس پہ اختلاف تھا۔ 2 گھنٹے نہیں انتظار کیا اور پاکستان تحریک انصاف نے اسد عمر کے خلاف جو ہے پریس ریلیز نکال دی۔ اور اب ان کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں آج کل، وہ رؤف حسن صاحب، وہ کہتے ہیں اسد عمر کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مٹی پلیت سیشن شروع۔ فواد چودھری کی کیا خدمات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں اختلاف کرتا ہوں بہت سی باتوں پہ، لیکن کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن فواد چودھری کو بھی آج اس پیراہے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے جو ہمارے پاس بھیجے گئے تھے۔ اس شخص کو بھی اٹھا کے لے جایا گیا، جو کچھ ہوا، وہ جس طرح بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے واپس کورٹ کے اندر، سب کے سامنے ہے، سب نے وہ مناظر دیکھے ہیں، لیکن آج اس کی بھی مٹی پلیت کی جا رہی ہے۔ جہانگیر ترین پیسہ، انرجیز، مین پاور، کیا نہیں پاکستان تحریک انصاف پہ لگایا، ان کی بھی مٹی پلیت کر دی گئی۔ علیم خان، پیسہ، پاور، وہ آتے تھے یہاں پہ پاکستان، یہ لاہور آتے تھے تو گارڈز، گاڑیاں، گھر، سب کچھ علیم خان صاحب یوں کھول کے ان کے سامنے رکھ دیتے تھے، ایسے ہی تھا، لیکن ان کی بھی مٹی پلیت کر دی گئی۔ عامر کیانی ایک اور نام، میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے جسٹس وجی الدین کو ایک زمانے میں انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کی ذمہ داری دی ہوئی تھی ان لوگوں نے، لیکن جب انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں یہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہو رہے، ان کی مٹی پلیت سٹارٹ۔ افتخار چودھری سابق چیف جسٹس، یہ بندیال صاحب کو سیکھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ۔ افتخار چودھری صاحب کی عدلیہ بچاؤ تحریک، عدلیہ بحالی تحریک میں کتنا بڑھ چڑھ کے یہ لوگ آگے آتے تھے، لیکن اس کے بعد 2013 کے الیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ ساری الزام تراشی جو ہے وہ اسی چیف جسٹس کے اوپر لگا دی گئی، جس کو آپ نے بحال کروایا تھا کہ جناب یہ تو ریگنگ میں ملوث ہیں، اور ان کا کردار بڑا شرمناک ہے، جس آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا۔ اور اس کے بعد عارف الوی صاحب، یہ عارف الوی صاحب نے تو یہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر دوبارہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ پچھلے دنوں ان سے بھی کافی ان کی مٹی پلید ہو گئی تھی، میں آپ کو بالکل خبر دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک سبق ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کے اوپر احسانات کرنے کا سوچے یا اپنے آپ کو بڑا نتھی کر کے رکھے، خاص طور پہ جنہ لونڈا لپاڑا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ذرا کوئی کھبے سجے ہوئے نا اور صحیح صحافت کرنے کی کوشش کی، ایسی تہاڈی مٹی پلیت کر کے رکھن کے جتنی دہائی کوئی نہیں۔ وہ بھول جائیں گے کہ آپ نے 3 4 5 سال جو ہے وہ کس طرح ان کے اوپر احسانات کیے ہیں، ان کے لیے کتنی ویڈیوز بنائیں، کیا عمران خان کو جو ہے وہ آپ نے ایک ہیرو بنا کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن اگر آپ ذرا کھبے سجے ہوئے یا ذرا آپ نے کوشش کی کہ نہیں یار خان صاحب آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، تیری ایسی تیسی تیری ہمت کس طرح ہی بولن دی، تو دیکھتے ہیں کہ بندیال صاحب کا 16 کے بعد جو ہے وہ اب حال کیا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔